अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। صبح خیر ناظرین، آداب، السلام علیکم۔ پروگرام گڈ مارننگ J&K کا تازہ ترین شمارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک اور روشن صبح، ایک اور روشن دن ہم سب کو مبارک، اور اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج کی خوبصورت صبح دیکھنا نصیب فرمایا۔ ناظرین محترم، ہمارے لبوں پر یہی دعا، یہ آج کی خوبصورت صبح، یہ دن، یہ ہفتہ اور یہ سال ہم سب کے لیے بہت ساری خوشیوں، کامیابی اور کامرانیوں برا ثابت ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ اور ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں پروگرام کی میزبانی دو میزبان نبھاتے ہیں، تو آج اس ایک گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا میزبان وصاف جیلانی، اور میں جن کا ساتھ دینے والا ہوں وہ میرے بے حد عزیز دوست تابش بٹ۔ السلام علیکم۔ ٹھیک بٹ، شکر الحمدللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آداب، صبح خیر۔ میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے۔ بتائیے گا جناب کیا حال ہے؟ ناظرین، وصاف اور میری جو دوستی ہے وہ اس گڈ مارننگ J&K کی سیٹس کے باہر بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے وہ کامن ہے، اور جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ادھر ملتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے جو ٹاپک آف ڈسکشن ہوتا ہے وہ مطلب وہ ہم شیئر ہی کرتے ہیں، کامن انٹرسٹ ہے۔ اور آج ان کے ساتھ یہ اسٹیج، یہ میزبانی کا ہمیشہ یہ میزبانی کا موقع ہمیں ملا، کافی آئی فیل ویری پریولیج۔ بہرحال پروگرام کے آغاز میں ہم اب تک اہم جانکاری پہنچاتے ہیں محکمہ موسمیات کے حوالے سے، شاہراہوں کے حوالے سے، اور آج اتوار ہے اور آپ کو اس چیز کا بھی انتظار رہتا ہے، اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو سنڈے ہے وہ میوزیکل ہو جائے، اس کے حوالے سے بھی آج اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی بڑی ہی خاص اہمیت یہ ہے کہ آج بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل ڈے آف اویئرنیس آن فوڈ لاس اینڈ ویسٹ ریڈکشن منایا جا رہا ہے، اور بڑا ہی اہم دن ہے بین الاقوامی سطح پر، اور اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کی جانب سے یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس، جانکاری آ جائے کہ یہ جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہے، یہ جو کھانا ضائع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور صاحب جب بھی ہم اس موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میں باسان ایسے زیادہ دور گھن، ہماری جو سوسائٹی ہے ات من وازوان ساری خود بڑ بار ایگزامپل، رائٹ؟ صحیح۔ اور آپ تابش دیکھیے کہ اتفاق یہ ہے کہ آج سپٹمبر کو ریت چلا، آج 29 سپٹمبر، اور جہاں پہ ہم ایک طرف سے یہ دن منا رہے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف اویئرنیس آف فوڈ لاس، وہیں پہ سپٹمبر کس ریتس مز اور خاص طور پہ ناظرین محترم آتھوار دہ زیادہ خاندر سپدان، ویکینڈس پہ سپدان خاندر یہ، اور حالانکہ خاندر کہاں یہ ہماری اپنی رسم ہے، رواج ہے، لیکن آج تابش آپ دیکھیے ایک چیز اس میں کہ اس کے اپنے پروز ہیں اور اپنے کونز ہیں۔ اگر اس پروز کی طرف دیکھیں، اکس ترامہ پہ اکس دسترخانس پہ 4 نفر پیوان، بالکل 4 نفر ڈفرنٹ وداؤٹ تھنکنگ کہ یہ کس کاسٹ سے ہے، کریڈ سے ہے، ریلیجن کیا، مذہب کیا، اکوٹے بت کھیوان۔ پر آپ دیکھیے کہ اس کا اب کونز دیکھیے اس کے کہ اکہ رس قطر موجود کیا تک مزہ آسان تمہ موجود بیٚیہِ بتہٕ تراوان، سپوز رس قطر کھیوان تو مگر سہ بتہ روزان پوٚتُس تٔتھی، تو ات پہ مے پیوان قرآن اخ آیت یاد، اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماوان زِ کہ یتھ تہِ چیزس تُہۍ بے قدری کٔرِو، چاہے سُہ کانٛہہ تہِ چیز ٲسِن، ناظرین محترم یتھ تہِ چیزس بے قدری کٔرۍ، اللہ تعالیٰ چھُ تمِچ یۄس نعمت چھِ آسان سۄ چھِ تھوٚد تُلان۔ تو اسہِ پزِ اتھ پٮ۪ٹھ بڑٕ غور و فکر کرُن کہ اسہِ
کت پٲٹھۍ پزِ اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ راوٹ کَرٕنۍ اَسہِ پزِ نہٕ ضایع کَرُن کینٛہہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بلکہ آپ نے جو قرآن کا حوالہ دیا, بلکہ صاف اور ناظرین ایسا ہے, حقیقت بھی یہی ہے کہ صرف دین اسلام ہی نہیں بلکہ انسان کی جو فطرت ہے, انسانیت یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی کھانا ضائع نہ ہو, کیونکہ اگر اس وچھان چیزن پاورٹی آفٹر 2014 وہ کافی زیادہ بڑھ گئی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. بلکہ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق جو دنیا میں ٹوٹل فوڈ پروڈکشن ہے اس میں سے 19%, کم سے کم 19% ہر روز ضائع ہوتا ہے پوری دنیا میں. تو آپ دیکھیے اس کی کتنے زیادہ نقصانات ہوں گے. اور چونکہ آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی اس کر وازوانس متعلق تکات, یہ تو اس واریس ٹائمس کہ ون تھی ٹیبو کہ کن سالس من گژھان تم تھاوان لفاف کی, حالانکہ یہ حتک ہیو مان, حالانکہ بہتر یہ کہ اگر انسان تلہ گھر کھیہ بیٚیہِ کانٛہہ. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس گو وۄنۍ نو اخ کلچرس مز یہ ایڈیشن, سہ گو یہ کہ اس ترامہ پہ عام طور پر سہ کاغذ تھاوان تو تر پہ تھاوان سیُن, وۄنۍ چھِ یوز کران پلاسٹکُک. بالکل دیٹ از اے میٹر آف کنسرن ناظرین, وہ بہت ہی, کیونکہ یُس زن پلاسٹک آسان یہ کارسنوجن, تو سہ کر سٲرسٕے پتہٕ یُس زن کھٮ۪ن آسہِ تتھ پٮ۪ٹھ کِنۍ یُس زن وازوان آسہِ تتھ پٮ۪ٹھ کرِ اثر. بہرحال ہماری یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے پروگرام کے آغاز میں کہ ایسی جو انفارمیشن ہے اور کسی دن کے حوالے اہمیت کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچائے. اور وصاف یہ جو آج کا دن ہے اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو ڈے, بالکل یہ سب جگہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر مطلب اپنی جگہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ فوڈ جو ہے ہمیں کم سے کم جو ہے اس کا لاس ہونا چاہیے. اچھا تابش اب دیکھیے کہ ات پہ پہ میں اخ بزرگن ہز کت یا تہ آسو یہ سن بزرگ نان بڑ بس تم اکثر دپان کہ اگر ترامہ مز کھیو ترامہ گژھِ پوٚتُس لیوُن. تو وہ دیکھیے وہ کانسیپٹ کیا تھا, سُہ وزڈم وٕچھو تہُنٛد کیا اوس, سُہ انٹلیکٹ وٕچھو تہُنٛد کیا اوس کہ تمن اوس پتہ کہ اگر أسۍ بے برکتی کرو اللہ تعالیٰ تُلہِ سُہ برکت تھوٚد. تو آج کے دور میں جہاں پہ ہم تعلیم یافتہ ہیں, ترقی یافتہ ہیں, اور جہاں پہ ہم پی ایچ ڈی اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, لٹریسی ریٹ واریاہ زیادہ ہائی, تو اس ٹائم پہ ہم اس چیز کا جو ہے دھیان نہیں رکھتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے وصاف. اور یہ بھی ییٚلہِ تہِ پتہ وازوان سرو کران پتہ تلان, حالانکہ ہماری جو کشمیر میں جو وازوان اٹ از دا بیسٹ ایگزامپل آف ہاسپٹیلٹی, حالانکہ مہمانس چھُنہٕ تھوٚد تہِ پیوان اتھ چھلنہٕ خٲطرٕ وقت, تٔمِس چھِ أسۍ تاشنٲر تہِ بٕتھِ کَنۍ اَنان. کچھ اس میں پروز بھی ہیں جی, لیکن وۄنۍ صرف دسترخان چھُنہٕ, حالانکہ گۄڈنیتھ ٲسۍ أسۍ کپرو دسترخان یوٗز کران خاندرن منٛز. وۄنۍ ینہٕ پٮ۪ٹھ پلاسٹک آو, یا ینہٕ پٮ۪ٹھ سُہ ڈسپوزیبل دسترخان آو, أسۍ چھِ سُہ ہٮ۪تھ تراوان تہٕ تراوان یِمن ٹریشن منٛز. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یُس زن کھٮ۪ن چھُ آسان نہ چھُ ہٮ۪کان سُہ کانٛہہ جانور کھٮ۪تھ, سُہ چھُ گژھان تِتھے پٲٹھۍ ڈِکمپوز. بہرحال پروگرام کے آغاز میں ہم آپ تک موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری پہنچاتے. جی ہاں, آپ بالکل فکر مت کیجیے, آج جو ہم نے پروگرام میں اہتمام کیا بالکل آپ کی سنڈے بالکل میوزیکل بناتے, لیکن یہ اہم انفارمیشن موسم اور شہراؤں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس, اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ہمارے یہاں کی شاہراہوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے. آج سبھی شاہراہوں پر یعنی NH44 سری نگر سونمرگ گمری روڈ اور مغل روڈ پر سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر دستیاب ہے. جی ہاں, آپ کی ملاقات کرائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک تجارتی وقفہ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. اور ناظرین محترم, آج سنڈے کا دن ہے, اور سنڈے کے دن ہم نے اہتمام کیا ہوتا ہے ایک گلوکار, ایک فنکار, ایک موسیقی کار کا. ناظرین محترم تُہۍ چھِو زانان کہ بعض وقت أکِس اسپائرنگ سنگرس موقع دِوان یتھ پلیٹ فارمس پہ جہاں پہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو بعض وقت رہنمائی خاطر. تو ناظرین محترم, آج جس شخصیت کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ میں آپ کو یوں بتاؤں, تھوڑا سا انٹروڈکشن میں ان کا کروں گا. وہ گلوکاروں کی رہنما ہے,
ایک استاد ہیں, ایک مدرس ہیں اور اپنے فن کی ماہر ہیں. جی ہاں ناظرین, اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز میں انہوں نے شرکت کی ہے, شمولیت کی ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے علاوہ بھی دوردرشن جو بھی پروگرامز نشر ہوتے ہیں. اور آج تابش اور میری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا ہے, اور میری مراد ہے مدرس استاد ڈاکٹر شازیہ حمید صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی آج کے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ ذہن نصیب. اور مجھے لگتا ہے جو میں نے انٹروڈکشن آپ کر دیا وہ آپ کے جو آپ نے اچیو کیا ہے, جو آپ کی سکسیس ہے, جو آپ کے اسٹرگلز ہیں, وہ کہیں سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں. ہم آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے تشریف لائے, اور میں تابش اور ہم سب آپ کی اچیومنٹ سے بہت بہت پراؤڈ ہے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی ہیں, اور آپ کا اس اسٹوڈیو سے ایک پرانا رشتہ ہے, پرانا واسطہ ہے. میں یوں کہوں تو اسی اسٹوڈیو سے آپ کی جو شروعات ہوئی, بامن وسط جس میں آپ نے ٹائٹل دیا, اس پہ بات کریں گے ہم. دیکھیے میں باتوں میں بھول گیا کہ جو ہمارے ساتھ آپ کے انسٹرومنٹ پہ بھی تھا ہلال احمد ہیں. آپ کا بھی ہلال صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. اور باتیں بہت ساری کرنی ہے, لیکن تو زانان ذکی آپ فارمیٹ سے واقف ہیں کہ نعت شریف سے اس پروگرام کا آغاز کریں. تو انتخاب آپ کا, کر تو بسم اللہ. بسم اللہ. یا محمد زمین زمان چونوی, کیا عرب کیا جم جہاں چونوی, یا محمد
سٹھا خوب اور بہت بہت شکریہ پروگرام کا آغاز اس بہترین کلام سے، اس پاک کلام سے کرنے کے لیے. بلکہ شہزیہ جی تۄہہِ چھو پائی دۄہے نہیں کم سے کم یِم اَسہِ باقی دۄہ چھِ آسان کبھی نہ کبھی ہم پروگرام آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. کیازکہ ییٚلہِ أسۍ پروگرام کا آغاز چھِ کران کُنہِ بٲتھ سۭتۍ عام طور پر تُہُنٛد تو ورچولی سے ہی آپ تقریباً ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. آج لائیو آپ ہمارے ساتھ ہیں، جیسا کہ وصاف نے کہا کہ خوش قسمتی ہے. پروگرام فارمیٹ چھُ پایی تۄہہِ، حالانکہ تۄہہِ چھُو وارٕ کارٕ یہِ اور اوٚنمُت تشریف امہِ برونٛٹھ تہِ، مگر یِم زن سٲنۍ وِوٲرٕس یِم زن سٲنۍ ناظریٖن چھِ یِمن منٛز چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ اضافے گژھان تہٕ تِمن خٲطرٕ مختصرن اگر تُہۍ پننِس لایف متعلق پروفیشنل لایف مختصر ؤنِو تہٕ سُہ چھُ بہتر. میری پیدائش ہوئی زنکل گرگڑی محلہ میں، تو آئی واز لائک 4 years old when I have started singing. اچھا. تو چھنا ونان بچس چھُ گژھان سینس ڈیولپ ہوتا ہے بات چیت کرنے کی، مجھے باسان کہ آئی ہیو اسٹارٹڈ سنگنگ. اچھا. تو ہاں، تو میرا داخلہ ہوا گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول میں، میرا ایڈمیشن ہوا. تو میں نے آئی واز ان فرسٹ کلاس، تو میں کو اسٹارٹ ایز پریئر وغیرہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو وہاں کے جو ٹیچرس تھے دے یوز ٹو اپریشیٹ می، انکریج می. تو دیٹ واز دا ڈے کہ میری جو اسٹارٹنگ، میری جو بگننگ ہوئی ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے ہی ہوئی ہے. پھر انہوں نے ہی مجھے اپریشیٹ کیا کہ دیٹ یو شوڈ پارٹیسپیٹ ان چلڈرنس پروگرام. میری میتھس کے ٹیچر تھے محمد شفیع سر، اور بہت سارے ٹیچرس تھے وہاں پہ. تو انہوں نے ہی مجھے ایک بہن اک نوٹ دِتُکھ میں لکھت میرے پیرنٹس پہ کہ یہ کرنٲیوُن پارٹیسپیٹ. ہاں. تو پھر میرے پیرنٹس آئے مجھے لے کے ادھر دوردرشن، تو آئی پارٹیسپیٹڈ ایز اے چائلڈ آرٹسٹ. تو چائلڈ آرٹسٹ مٲنِو تُہۍ مےٚ گٔے وٕنکیٚس وۄنۍ 29 ؤری دوردرشنس سۭتۍ وابستہ. اور اس دوران میری جو گرومنگ ہوئی وہ بچوں کے پروگرام سے ہوئی، جیسے کہ بامن ہے، کلیا ہے. تو تمن دۄہن ٲس میڈم کونسر پروین جی، حلیمہ پروین جی، تم ٲسۍ کرناوان سُہ پروگرام. اور آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو دوردرشن ٹیم اور کونسر پروین جی کی میں بہت شکر گزار ہوں، حلیمہ پروین جی کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ تمو دیُت مےٚ سُہ موقع تمہِ ساتہٕ. اور ساتھ بساتھ مجھے مٲنِو تُہۍ تمو کٔرہس بہٕ انکریج تہِ اور اپریشیٹ بھی کیا میرے ٹیلنٹ کو، although I was raw at that time. چھِنا یوٗجولی وَنان شہزیہ جی ییٚمِس تہِ أسۍ مہمان چھِ یور یِوان أسۍ چھِ تِمن وَنان تُہۍ ؤنۍتو پنٕنہِ زندگی کَتہِ چھِو پرٛٮ۪تھمٕتۍ بڑیمٕتۍ. تہٕ تُہُنٛد بچپن چھُ دوردرشنسٕے منٛز گُزریومُت. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری. اور جو بھی آرٹسٹ جو بھی فنکار ہوتے ہیں یِمن چھِ آسان ہمیشہ اکھ جو اسٹوری ہوتی ہے ان کی جو کہانی ہوتی ہے وہ کافی دلچسپ ہوتی ہے. أسۍ بوزو بیٚیہِ مگر اَسہِ تابش پتہ ہے آپ کو یہی مطلب آپ مجھے آئی ایم شیور کہ آپ ناسٹیلجک ہوئے ہوں گے. تو وہ جو میموریز ہیں وہ ساری وہ یہاں پہ آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. گۄڈنِچ لٹہِ کیا محسوس کرو لیکن اس سے پہلے جی ناظرین ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. وقفے کے اس پار مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور فرمائشیں بھی ہے. آپ ٹینشن مت، فرمائشیں بھی ہے وہ بھی ضرور پورا کریں گے. لیکن اس سے پہلے تجارتی وقفہ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. موقع ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور ناظرین محترم بڑے خاص مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں شازیہ حمید صاحبہ. ہم بات کر رہے تھے دوردرشن کی. آپ کی پروگرام کا جو آپ کی کریئر کا میوزیکل کریئر کا آغاز ہے وہ یہیں سے ہوا. تو بہت ساری میموریز ہوں گی، بہت سارے آپ کے ایکسپیرینس ہوں گے اور کن سے آپ نے کچھ سیکھا یمن چاہ گئی کینٛہہ ہیٚچھنٕچ. تو پلیز ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ پلیز شیئر کیجیے. مان لیجیے ییٚلہِ بہٕ 9th 10th ٲسٕس ییٚتہِ ٲسۍ کرناوان روٚف پروگرام، آئی یوز ٹو پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہٕ وٲژٕس 11th میں روٹ آرٹس. آلدو میرے پیرنٹس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے، بٹ آئی واز انٹرسٹڈ ان میوزک. تو میں وٕچھ اَتہِ میوزک سبجیکٹ، تو آئی چوز میوزک. اس کے بعد آئی واز ان 11th، تو نواگل ہائی سیکنڈری میں تھی. تو پھر تَتہِ مِلے مےٚ واریاہ موقعہٕ پارٹیسپیٹ کرنے ان ڈفرنٹ پروگرامز. لائک آئی گاٹ چانس ٹو پارٹیسپیٹ ان ساز اور آواز. تو پھر تَتہِ ٲسۍ مٲنِو تُہۍ واریاہ یِم اسٹوڈنٹ دوز ہو یوز ٹو پارٹیسپیٹ. اور وہاں پہ ایک جو ہمارے
وادی کے بہت ہی مشہور معروف گلوکار ہے وادی ہمارے کشمیر کے قاضی رفیع صاحب، جو وہاں پہ سکھاتے تھے باضابطہ کیسے ہمیں سر تال کے ساتھ، کیونکہ میں را تھی اس ٹائم پہ. جی بالکل. تو پھر انہوں نے ہی بیسکلی مجھے اس وقت میں بولوں گی کہ انکریج کیا کہ شازیہ تم فردر اس کو ایز پروفیشن بناؤ. تو وہی مجھے اپنے استاد کے پاس لے کے گئے کرا نگر، جہاں پہ میرے استاد پروفیسر مظفر احمد بٹ صاحب بیٹھتے تھے، ہو یوز ٹو ٹیچ وداؤٹ اینی فیس. تو جب میری انٹروڈکشن ان کے ساتھ ہوئی تو آئی واز را، تو بولا کہ نہیں امس لگے واریاہ ٹائم ہیچنس. تو پھر میری بگننگ وہاں سے ہوئی. میں نے اتنا بولا ہے کہ میں کیوں تو شدوں فیس کے طور پہ. انہوں نے بولا کہ آئی ڈونٹ چارج. تو میں نے فری میں ان سے سیکھا ہے. اور ایسے استاد کے پاس جب آپ جاتے ہیں جس کا یہ ہوتا ہے کہ میں گوس بچدون آؤٹ پٹ صحیح بچوس وچھان کہ امس مز کت کہیں گیسے کانفیڈینس ڈیولپ. اور وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ مجھے بہتر کرنے میں، میرا کانفیڈینس بڑھانے میں انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا ہے. تو پھر وہی ہے میرے استاد، اور انہوں نے ہی مجھے ہارمونیم خرید کے دیا، وہ بھی دیٹ ٹو بائی ہز اون پاکٹ. جی تو پھر وہ سلسلہ پھر قائم رہا. دین آئی یوز ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈفرینٹ پروگرامس. حالانکہ میری وائس کو اتنا اس وقت جو ہے بولوں گی کہ کرک نے تیزا لوکو پسند اچھا. I faced lot of criticism. I have faced lot of discouragement from people. But there was one man behind me who was like a backbone. So he used to encourage me. نہیں you will do better. You will do better. بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اگر ایسے اساتذہ ہوں تو بالکل آپ جیسے پروڈکٹ جو ہے بالکل سب کے لیے ایک مثال ہے. بہرحال اس پہ ایسے پروگرامس آج اس کرو آج کوشش کرو اس کتھ ناظرین زن یوٹیوب کے ذریعے سے جڑت پتہ ناراض گژھان تھی بوزناوان کہین تو بیٚیہِ کُنہِ بٲتُک انتخاب کٔرِو تہٕ سُہ گٔیو بہتر. ہاں اپنے ٹیچر کی کمپوزیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں. جانان سال سالی یکنا بلائی لگیو، جانان سال سالی یکنا بلائی لگیو، پیمان چی برباد چکھنا بلائی لگیو، جانان سال سالی یکنا بلائی لگیو. یکنا بلائی لگیو، جانان سال سالی یکنا بلائی لگیو. بہت عمدہ، بہت اعلیٰ. اور یہ کمپوزیشن مظفر صاحب کی جو کمپوزیشن جو شاید جی ڈی سی بارہمولہ میں پرنسپل ہیں. جی اس وقت وہ جی ڈی سی اننت ناگ میں جی ڈی سی اننت ناگ میں ہاں بہت بہت خوبصورت، بہت عمدہ جو ہے کمپوزیشن ہے.
اچھا آپ کا ایک تو میوزیکل آپ کا یہ سفر ہے جس میں آپ پلے بیک سنگنگ تو پن البمز آپ نے بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے کام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ ایک استاد بھی ہیں، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں. تو اس جرنی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ جو استاد کا یہ جو ٹیچنگ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ میں لائف میں یہ ملیو نا سوچ میں خدا سن دوں اور میرے ٹیچر کا میرے اتنے خواب بڑے نہیں تھے آنیسٹلی. تو کیا ہوا کہ میں نے وین آئی کمپلیٹڈ مائی گریجویشن تو اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا کیا کہ بہ کرہا فردر میوزکس مز، لیکن میوزک میں یہاں پہ ڈگری نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا، اس کے بعد میں نے ایم اے ان میوزک کیا، اس کے بعد ایم فل ان میوزک کیا، اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی ان میوزک کیا، دیٹ ٹو آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ. تو آپ بول رہے ہیں کہ استاد بننک سلسلہ کت کن گو، کیا کہ میں یہ ملو لائف مز ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور یہ سوری گو پاسبل میرے ٹیچر کی وجہ سے. تو یہ لے اخ ٹیچر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس یوتہ کانفیڈینس دت، میں بولوں گی کہ آئی واز را، آئی واز ناٹ ہیونگ اینی ایکسپوجر. تو ونڈرس آر پاسبل. صحیح. سو دیٹ واز دا ریزن آئی چوز پروفیشن ٹو بی اے ٹیچر. تو پھر جیسے کہ میں بتاؤں گی کہ میں پرائیویٹ اسکولس میں بھی میں نے کام کیا. اس کے بعد میرا جب یہ 2021 میں میرا پی ایچ ڈی یہ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. پی ایچ ڈی کہاں سے آپ نے کمپلیٹ کیا؟ میں نے بنستھلی ودیا پیٹھ سے کیا ہے جی. اس کے بعد میں نے مجھے موقع ملا ویمنس کالج میں اننت ناگ میں یہ نا اپنا یہ اس کو جاری رکھنے کا اپنی تعلیم وغیرہ کو. تو اس کے بعد میں پرنا نکتا تھی اسٹارٹ لگ بھگ میں تے 2.5 ورین آئی واز دیر ایز اے ٹیچر. بٹ جو میرے ٹیچر نے مجھے سکھایا، کیسے سکھایا، دا وے دا میتھڈ ہی یوزڈ آن می، تو آئی ایم یوزنگ دا سیم وے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بوسٹ the students, I am trying to مطلب ان میں confidence develop ہو. یہ تہ سٹوڈنٹ آس تہ رت سٹوڈنٹ آس تو تمس آس تیتھ ٹیچر بن پتہ انسان کوشش کرا ماشاءاللہ ابھی آپ ٹیچر ہے تو آپ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ٹیچرز کی جو شیڈو وہ چھایا وہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھائیں، ویسے ہی ٹیچر آپ بھی بنے. اور ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ ون کو کیوں زن بچ چھو اس کو بہت سارے ونکس واریاہ ٹینشن، اس کو ذہنی دباؤ بھی ہے، واریاہ ٹینشن، گھر کے مسائل، کیا کہ سوشل میڈیا ہے، باقی چیز دیر آر سو مینی فیکٹرز رائٹ ناؤ. تو بس کاؤنسلنگ کرنچ تہ کوشش کران کہ میوزک کے تھرو میوزک تھراپی دنچ تہ کوشش کران بچس کہ امس گوس یہ سٹریس گژھن دور. شاہ جی تہ کرو تو اپنی زندگی کا سفر کے بارے میں کہا، تب مز کرو تہ یہ کتھ ہند تہ ذکر کہ تہ ونو کرٹیسزم گو واریاہ زیادہ، لوگوں کو شاید آپ کی جو گلوکاری ہے وہ زیادہ راس نہیں آئی. لیکن آپ کے پرسپیکٹو سے، آپ کے نظریے سے ایک آرٹسٹ کے لیے کرٹیسزم کتنا ضروری، کوتا ضروری کرٹیسزم اخ رٹن بے ہینڈل پتہ سہ کرن پازیٹیولی؟ دیکھیے کرٹیسزم بہت ضروری ہے، ہیلدی کرٹیسزم ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک آرٹسٹ کو اتنا بھی زیادہ کرٹیسائز نہ کرے. پچھو میں نے اخ چیز ونو تو جب ایک سٹیج آتی ہے آرٹسٹ کی، فار ایگزامپل میں نے اسٹیج پہ کانسرٹ میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں نے گایا. ناؤ آئی ایم ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے کتنا اچھا گایا، کتنا برا گایا، ٹھیک ہے. اور میں تھی ون تن لوگ خبر کوتا ہو تم نے کتنا اچھا گایا یا تم نے کتنا برا گایا. ناؤ آئی ایم اویئر، ناؤ آئی ایم لائک کہ میں کرٹیسزم لے بھی سکتی ہوں اس وقت. بٹ وین دا چائلڈ از ٹرائنگ سم تھنگ، at least that child needs appreciation at that time. Although appreciation in music artist کے لیے بہت بری چیز ہے، مطلب اپریسیشن جی تعریف آرٹسٹ کے لیے بہت بری چیز ہے. کیا کہ آرٹسٹس چھُ لگان پوتس تٔتھۍ تعریفس کُن، سُہ چھُ گژھان پننہِ ریاض نش. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اس بہت اچھا تابش آپ نے کہا کرٹیزم کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ
इस टाइम पे युस ये क्रिटिसिज्म छु वंकस छु बड़ इजीली मिलान अस क्या कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, आपके पास यूट्यूब है, बट जिस टाइम पे आप थी तब सु ब्याख वक्त उस टाइम पे डिफरेंट क्रिटिसिज्म था, पर आज के दौर में जो बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको जब क्रिटिसिज्म मिलता है क्या अप्रिसिएशन तथी मिला, तो हाउ दे शुड हैंडल दैट। सो इस पे हम ज़रूर आएंगे, लेकिन आप जानते हैं प्रोग्राम में वक्त हो चुका है वक्फे के लिए, हमें आपकी इजाज़त हो तो वक्फे के लिए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। लौट के आते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। आज आपकी संडे म्यूजिकल बनाने के लिए हमने दावत दी है शाजिया हमीद जी को, जो कि गुलकारा है, और उनका साथ निभा रहे हैं तबले पे हिलाल अहमद। उनसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा और कुछ फरमाइशें भी हैं, वो भी करेंगे कोशिश पूरी करने की, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां। मेरे पास उर्दू रोजनामा है, इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर मौसम के हवाले से शाया हुई है। अमरनाथ गुफा पर ताज़ा बर्फबारी, वादी के कई इलाकों में सुबह सवेरे बारिशें। कश्मीर में आइंदा 1 हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने की महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की। खुशगवार मौसमी सूरत हाल से खेतों में धान की फसल काटने में मसरूफ किसानों में खुशी। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, डोडा में अलमनाक हादसा, ऑल्टो गाड़ी खाई में जा गिरी, 2 अफराद लुकमाए अजल। जी साहब। जी, मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। डॉक्टर AM अत्री ब्रिंग्स लॉरल्स टू GMC श्रीनगर, टेक्निक्स ऑफ senior laparoscopy surgeon appreciated at National Conference of Hernia Surgeons at Indore। जी, आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और इसमें वी द पीपल सेक्शन के तहत एक खबर शाया हुई है। Apart from extravagances, indiscriminate use of firecrackers during nights have been another irksome addition to marriage. Hence, authorities must enforce relevant law to curb the menace in Kashmir। हमने प्रोग्राम के आगाज में इस चीज़ के हवाले से बात की, और ये एक और बाजी होती है, फायर क्रैकर्स होते हैं, ये इट्स अनदर menace। जी बिल्कुल, अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। तो खैर मेरे पास भी एक और अंग्रेजी रोजनामा है, इससे 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, चीफ सेक्रेटरी पुशेस फॉर स्विफ्ट सॉल्यूशंस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न्स, इसी अखबार से एक और सुर्खी। स्पोर्ट्स पेज से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर साइकिलिंग चैंपियनशिप कंक्लूड्स। जी नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ जैसे कि ताबिश ने कहा कि बड़े ख़ास मेहमान हैं शाजिया हमीद साहिबा। इनसे अब बातें कम करेंगे, आपको ये प्रॉमिस करते हैं, हम सुनने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम एक वक्फे के लिए रुकना होगा। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। आप जो है नुन चाय की जो चुस्कियों को आप इंजॉय कीजिए और देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK और शाजिया हमीद जी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो शाजिया जी, इत पे लुक पत कमेंट में सान फरमाइश पूरा कर, हालांकि हम नाज़रीन से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो भी आप फरमाइशें करते हैं वो बिल्कुल सर आँखों पे, लेकिन सही हमारे जो मेहमान होते हैं, हमारे जो गुलकार होते हैं, तिमन थोड़ा प्रिपेयर कर, इसलिए हम अक्सर ये कोशिश करते हैं, मेहमान से पूछते हैं कि जो उनका इंतखाब होगा वो करे। बे अख गुजारिश, बे अख फरमाइश यस तो इंतखाब करियो सो बोझ तो सान नाज़रीन त आस्ते लग है ना वसाई पीछू वसाई, लग है ना वसाई पीछू वसाई, अश्क दरिया वसाई, साल करना वसाई, साल करना वसाई, ग्राव
بہت خوب. آپ نے مجھے لگتا ہے آپ نے تھوڑا سا ہی گایا ہے بٹ بہت مزیدار, بہت خوب. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہم مجھے لگتا ہے ہم باتوں میں بھول گئے یہ تصویر زانون تائنش کی یہ جو سنگنگ کا ہے, یہ جو موسیقی کا ہے, یہ جو سفر رہا, اس میں کب آپ کو لگا کہ آپ میں وہ وائس ہے کہ توشو اخ سو اللہ تعالیٰ سو اخ وائس عنایت بخش مجھ آواز کے طور پر, تو کب لگا آپ کو کہ ہاں ایز اے بیک گراؤنڈ سنگر, ایز اے پروفیشنل سنگر آواز ہے, دم ہے, بن سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بولا کہ بس پنس وستادس نش ہچان, تو ایک دن کیا ہوا کہ 2005 کی بات ہے, ہم شوٹنگ پہ جا رہے تھے کہ بس تیزا سیریس میں تو چلو پروگرام گھان تو ٹھیک ہے. تو پھر ہم شوٹنگ پہ تھے, واپس پکان, گاڑی میں ایک نغمہ چل رہا ہے سر مووی کا. تو میرے ٹیچر بولے کہ بہت یژھان کہ شازیہ گھس گیون یت کن, بہت توتان گیوان, مگر یمن پرس جو دوسرے لوگ تھے وہاں پہ گاڑی میں, تو انہوں نے پوچھا کہ دپس شازیہ گیوان تو تات کیا چھو لاجک پتہ نس نا یُتھ امس لیڈی چھُ کانفیڈینس, امس کریڈینس چھُ یت کن یہ گیوان پریزنٹیشن چھِ, آئی وانٹ دیٹ کہ شازیہ میں یہ چیزیں آئے. سو دیٹ واز دا تھنگ دیٹ موٹیویٹڈ می کہ نہ میرے ٹیچر کا ٹرسٹ ہے میرے پہ, سو میں پاس یہ کنٹینیو کروں. اچھا, اور اس کو ایز اے پروفیشنل لینا ایک مجھے لگتا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں تھا. چلیے باتیں اور بھی کریں گے, پر تھوڑا سا انتخاب اور آپ خود ہی انتخاب کیجئے اور کچھ سنائیے ہمیں ناظرین کے لیے. کیا سنیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو, اچھا آپ پہ یہ بھی ایک بڑا زبردست ہے کہ راج بیگم کی ثانی پر بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اتنی عزت بخشی, بہت بڑا ایک نام. فوک میوزک کی جب ہم بات کرتے ہیں, میوزک انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو اگر ان کا کوئی نغمہ ہو جائے, میں پن فیورٹ اس میں ذاتی فیورٹ ہے سو مشرف, اگر آپ وہ گانا گانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ میں ملو اخ چانس ایک فلم میں بھی گانے کا, جو کہ راج بیگم جی پہ ہی ہے, حکیم آف فریڈم, راج بیگم دا میلڈی کوئین آف کشمیر. تو میں ملو تک مز موقع, تو مجھے میرے ٹیچر نے بولا کہ ژے یہ گیون یت کن, تو یوز مطلب آپ نیزل وائس کے تھرو ہی ایسے گاؤ. میں گیو سیودھی, یہ تو 2016 کی بات ہے. تو پھر 2016 میں ہی میرے ٹیچر کو یہ خیال آیا کہ نہ بہ بناو اخ مانو تو 6 سانگ کرک بہ ریکارڈ, میں شازیہ سے گواؤں گا اور بہ ون امس تھوڑا سا کر ژٕ وائس پنن چینج. اوکے, جو پدم شری راج بیگم جی شی از این انسٹیٹیوشن, بٹ تو کیا ہوا کہ میں کر تتھ پہ واریاہ زیادہ محنت. مجھے بولا گیا کہ یو ہیو ٹو چینج یور وائس لٹل بٹ, تو میں کو چینج, تو اس میں بہت سارے مانو تھی آلموسٹ 1 سال لگا وہ چیز ریکارڈ کرنے میں. انسٹرومنٹ لسٹ بھی تھے اور تم رود برابر تتھے کن سوائے میلڈی ہے, مانو تھی تمے ساز مطلب ساز تو دوسرے ہے, ساز آمت تمے وائے نا, میں بول رہی ہوں کہ سازندر جو ہیں وہ دوسرے ہیں. ہاں, تو سوئی فارمیٹ چھو, مگر مانو تھی بدل انداز مز. ہاں, ٹیمپو جو ہے وہ سو سیم تی, تو انشاءاللہ اس تہ کرو جلدی. آپ کو میرا فیوریٹ پلیز یا پلیز پلیز. دس سانگ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیازِ کہ میں پہ واریاہ اسٹرگل کریں, تو یہ سانگ اب مجھے لگتا ہے 1-2 مصرع ہو جائے. کیا کیا بنائی ای دو کم کم ستم مشرا
بہت خوب بالکل یہ بٲتھ برونٛہہ ییٚلہِ تۄہہِ ووٚنوٕ نا کہ مےٚ پیوٚو اَمہِ بٲتھٕ خٲطرٕ اکھ چینج کَرٕنۍ نیزل چینج حالانکہ مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے مجھے زیادہ ایکسپرٹیز میوزک کی لیکن ایسا لگا کہ اس سے پہلے جو آپ نے نغمہ گایا وہ ایک دوسری آواز میں تھا اور اس میں ووکل چینج بالکل میرے حساب سے میرے نظریے سے جب آپ کو کوئی خطاب دیا جاتا ہے تہ پہ میں باسان ریسپانسبلٹی زیادہ کہ آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی سے کمپیئر کیا جاتا ہے جو بہت بڑی آرٹسٹ رہی ہے اور اس کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے آپ کو پھر ویسا بنانا وہ بہت بڑی اور مجھے لگتا ہے آپ نے بالکل اور مجھے لگتا ہے جب آپ آنکھیں بند کریں میں اس میں باسا کہ شازیہ حمید گا رہی بالکل لگ رہا تو دل لیجنڈ راج بیگم صاحبہ بہت بالکل. اور یہ ووکل چینج جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ ہر کسی سنگر کی اپنی ایک ڈسٹنکٹ وائس ہوتی ہے ہر اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے اس کے بعد اس اندازے میں گانا کسی دوسری سنگر کی اس کی جس پہ نا ونان گوئنگ ان ٹو دا سکن پتہ تتھ پٲٹھۍ گٮ۪وُن واقعی میں بہت بڑی بات. اچھا یُس زن یہ کلام پٔزۍ پٲٹھۍ اوس واریاہ رُت کلام تہٕ ییٚلہِ اکھ گلوکار ییٚلہِ اکھ فنکار چھُ نا یُتھ کلام کانٛہہ گٮ۪وان یہ چھُنہٕ آسان خٲلی گٮ۪ونٕے یوت کینٛہہ اتھ کلامس چھُ تھوڑا پیوان سنُن تہِ بہٕ کیٛاہ چھُس ونان بہٕ کیٛاہ چھُس گٮ۪وان تو وہ کتنا ضروری ہے ایک آرٹسٹ کے لیے. یُس زن پویٹ چھُ آسان شٲعر چھُ آسان یہ چھُ لیکھان مٲنِو تُہۍ خوٗنہِ جگرٕ سۭتۍ چھُنہ یہ چھُ خوٗنہِ انہوں نے مٲنِو تُہۍ یِمو چھُ آسان دیدار تہِ کُنہِ ساتہٕ کوٚرمُت ٹھیک ہے یا کوئی شاعر ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ بیتی لکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی یمن چھُ آسان بعض یمو چھُ آسان اڑیو چھُ آسان کوٚرمُت دیدار تہِ اس چیز کو مد نظر میں رکھے تو ایک ایک لفظ پہ آپ کون سا ایموشن دیتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. اور بتا پنن کہ میری جو لائف رہی ہے میری زندگی رہی ہے یہ روز پور مطلب بہت ساری مصیبتیں بھی واریاہ وچھ میں سٹرگل تہِ وچھم تو کہیں نہ کہیں سو انفلنس سو ون بہ کہ انسان چھُ ہیکان تھوڑا سا نا سمجھت اور بہ ٲسٕس گۄڈٕ گۄڈٕ ہیکان ٲسٕس نہٕ یہِ سمجھت کینٛہہ لیکن میرے استاد جو ہیں تمو ہیٚچھنٲوہس بہٕ فار ایگزامپل یہ وٲڈ چھُ یتھ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ چھُ سٹریس دیُن یتھ پٮ۪ٹھ کُس اِموشن لگہِ اگر کانٛہہ ودوُن بٲتھ آسہِ انسان ما ہیٚکہِ تتھ منٛز آسان ہاں تو یہ من چیز واریاہ ضروری اور جسٹس ہونی چاہیے ہر ایک گانے کے ساتھ. ہر ایک جو بھی پوئٹ نے لکھا اس کے ساتھ جسٹس ضروری ہونی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ ات پٲٹھۍ تۄہہِ چھُ پننہِ استاد ہیٚچھمُت تُہۍ تہِ چھُو پننٮ۪ن سٹوڈنٹن تتھ پٲٹھۍ ہیٚچھناوان. تو اور میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں ایک اور نغمہ ہو جائے کیونکہ وقت اب ہمارے پاس کچھ ہی بچا ہے اور ابھی تک ہم نے 3 ہی گانے سنے ہیں تو ایک اور گانا انتخاب آپ کا. یہ جو گانا ہے یہ محترمہ نعیمہ صاحبہ نے لکھا ہے تو کمپوزیشن چھِ میرے ٹیچر کی. برات راتس سنگل کہنا برات راتس کران عبادت گژھان مےٚ لگزش خبر کتن تام برات راتس کران عبادت گژھان مےٚ لگزش خبر کتن تام بہٕ تارٕ کنہٕ شُمار کرہا گژھان مےٚ گٔژھ پھِر خبر کتن برات راتس کران عبادت گژھان مےٚ لگزش خبر کتن چانہِ برتن کران منگہٕ مگر یِوان چھُم
مسرکتن تا بچان برتل کرامگ مگر واچن مسرکتن تا تلا کلم چھک سمیان بافت گھان چھ زیرو زبر کتن کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب. تلا کلم چھک سمیان بافت گھان چھ زیرو زبر کتن تا برات راتس کرائے عبادت گژھان مےٚ لگزش خبر کتن بہت بہت اعلیٰ. یتھ انداز میں تھی گیوان وہ تو واقعی میں قابل لیکن یہ پتہ انسان پتہ کن أکس کلامس سنان گژھان عبادت یا زیر زبر اس میں انسان واقعی میں ڈوب جاتا ہے. ماشاء اللہ جب آپ کی جیسی خوبصورت آواز ہو تو واقعی میں چار چاند لگ جاتے ہیں. اس پہ ایک سیگمنٹ مجھے رکن. ناظرین آپ اس بات سے بالکل اور بخوبی واقف ہے کہ اتوار کو ہم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے حوالے سے آپ تک ایک سیگمنٹ پہنچاتے ہیں. جی ہاں، آج بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں محترم سلیم اعجاز کپرا صاحب. گڈ مارننگ روزگار کا یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھیے یہ سیگمنٹ گڈ مارننگ روزگار. سامعین مکرم صبح خیر. گڈ مارننگ روزگار کا آج کا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آئیے آج کے شمارے کا آغاز کرتے ہیں اس نوٹیفیکیشن سے. ناظرین، ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ جموں کشمیر یوٹی کے ڈومیسائل امیدواروں سے JNK یوٹی کے سب آرڈینیٹ کورٹس میں مختلف اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں. اسامی کی کل تعداد 283. اسامی کی تفصیل یوں ہے: جونیئر اسسٹنٹس 207 اسامیاں، ان میں سے 126 اسامیاں جموں ڈویژن اور 81 اسامیاں کشمیر ڈویژن میں پور کی جائیں گی. تعلیمی قابلیت امیدوار نے گریجویشن کے علاوہ کمپیوٹر اپلیکیشن میں سرٹیفکیٹ کورس بھی کیا ہو. تنخواہ کا اسکیل 25,500 81,100 روپے. سٹینو ٹائپسٹ 71 اسامیاں، ان میں سے 41 اسامیاں جموں ڈویژن اور 30 اسامیاں کشمیر ڈویژن میں پور کی جائیں گی. تعلیمی قابلیت امیدوار نے گریجویشن کے علاوہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپ رائٹنگ میں ڈپلوما کیا ہو. تنخواہ کا اسکیل 29,200 92,300 روپے. سسٹم آفیسر 1 اسامی، تنخواہ کا اسکیل 25,500 81,100 روپے. اور سسٹم اسسٹنٹ 4 اسامیاں، تنخواہ کا اسکیل 19,900 63,200 روپے. ان تمام اسامیوں کے لیے امیدواروں کی عمر 18 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے. البتہ مخصوص زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد میں سرکاری قواعد کے مطابق چھوٹ دی جائے گی. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 1 اکتوبر 2024 ہے. مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.jkhighcourts.nic.in. سینٹرل یونیورسٹی آف جھارکھنڈ کو نان ٹیچنگ کی مختلف اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 33. اسامی کی تفصیل یوں ہے: سیکشن آفیسر 2 اسامیاں، پرائیویٹ سیکرٹری 2 اسامیاں، اسسٹنٹ 3 اسامیاں، جونیئر انجینئر الیکٹریکل 1 اسامی، ہندی ٹرانسلیٹر 1 اسامی، سینئر ٹیکنیکل اسسٹنٹ 1 اسامی، ٹیکنیکل اسسٹنٹ 1 اسامی، سیکورٹی انسپیکٹر 1 اسامی، UDC 1 اسامی، لیب اسسٹنٹ 3 اسامیاں، لائبریری اسسٹنٹ 1 اسامی، LDC 5 اسامیاں، ڈرائیور 3 اسامیاں، لیب اٹینڈنٹ 4 اسامیاں، لائبریری اٹینڈنٹ 2 اسامیاں اور اٹینڈنٹ 2 اسامیاں. اس زمین میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 8 اکتوبر 2024 ہے. مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.cuj.ac.in. ناظرین، یونین پبلک سروس کمیشن نئی دلی کی جانب سے انجینئرنگ سروسز ایگزام
2025 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान के जरिए इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में कुल 232 असामियाँ पुर की जाएंगी। जिन डिसिप्लिन्स में ये असामियाँ पुर की जा रही हैं वो यूँ हैं: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उम्मीदवार की उम्र 21 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवार मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिप्लोमा या डिग्री याफ्ता हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.upsc.gov.in। इंडियन रेलवेज को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू के जरिए J&K यूटी में मुख्तलिफ असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 145। असामी की तफसील यूँ है: गुड्स ट्रेन्स मैनेजर 60 असामियाँ, स्टेशन मास्टर 10 असामियाँ, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 44 असामियाँ, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 4 असामियाँ और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 27 असामियाँ। उम्मीदवार की उम्र 18 और 36 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.rrbjammu.nic.in। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोज़गार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज़ कपरा साहब इन अपडेट्स के लिए, और उम्मीद करते हैं जो हमारे नाजरीन हैं उन इस जो न्यूज़ आपने उन तक पहुंचाई जो रोज़गार के हवाले से, उनको वो ज़रूर अप्लाई करेंगे इन पोस्ट पे और ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे से बड़े ख़ास मेहमान शाज़िया हमीद साहिबा और इंस्ट्रूमेंट में हैं हिलाल अहमद और शाज़िया साहिबा से अब हम बातें बहुत कम करेंगे, लेकिन क्योंकि आज हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और इसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की। लेकिन इससे पहले कि सुने हम मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि हर एक जो गायक होता है, जो सिंगर होता है, जो गुलकार होता है, उसका अपना एक जॉनर होता है। कुछ ऐसा लाइट म्यूज़िक, कुछ ऐसा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, किसी को गज़ल होता है। तो आपका किस जॉनर में आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं, महारत है? देखिए, उसमें सब्जेक्ट रूल्स दैट वाज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके। तो मैं क्लासिकल भी सीखती थी और लाइट गवान गज़ल गाती थी, ठुमरी सेमी क्लासिकल गवान, कजरी, टपा, चेती यम चीज़ तो गज़ल आप जो है गाती हैं जी। तो मेरे लिए खुशाइन बात है क्योंकि गज़ल जब भी हम बात करते हैं मेहदी हसन की, गुलाम अली बहुत बड़ा और नायरा नूर मेरी फेवरेट है। अगर उनकी कोई गज़ल हो जाती दैट वुड बी ग्रेट। अगर इंतखाब आपका है, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल। जज्बाए दिल घर मैं चाहूं, अरे क्या बात, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल घर में चाहूं। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल की ख्वाहिश चल यूं ही सही, चलता तो हूँ की महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना, उस वक्त मुझे चौंका देना, जब रंग पे महफिल आ जाए,
کم نہیں گانا تو اور واز ریئلی انجوائنگ اٹ. اور بہت بہت شکریہ. اور مجھے نہیں پتا کیوں آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. بالکل. اور بہت خوبصورت. اور بے شک آخر چیز تابش میں نے دیکھا کہ جب آپ گاتی ہیں آپ کی فیس ایکسپریشن, جب آپ دا لیجنڈ راج بیگم صاحبہ کا جب آپ گانا گاتے ہیں آپ کی فیس ایکسپریشن جو ہے چینج ہو گئے تھے. تو بہت بہت عمدہ, بہت مزہ آیا. اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, ہمارے جو سننے والے ہیں, ان کو بھی آپ کے جو آپ نے جو نغمے پہنچائے ان نے ضرور انجوائے کیا ہوگا. تو یہ بتائیے گا کیونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں, تو ایک آرٹ فارم, ایک میوزک ایک اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی میں کس طریقے سے ڈیولپمنٹ میں مدد کرتا ہے, ایک کریٹو ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں؟ اگر ایک ٹیچر ٹیچر اگر آسہِ مطلب یژھان کہ میٲنِس سٹوڈنٹس گژھِ ڈیولپمنٹ گژھٕنۍ, یہ چھُنہٕ ضروٗری کہ اس کی مینٹل یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے, ایموشنلی گژھِ ونکس بچس منٛز ڈیولپمنٹ گژھٕنۍ, کیازِ کہ ایموشنلی چھُ ونکس بچہ واریاہ ویک. ہاں میانہِ حساب چھُ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ چھُ ونکس بچس منٛز ضروٗری. اینڈ آئی فوکس ایز اے ٹیچر ان سٹوڈنٹس, آئی وانٹ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ. کیازِ کہ مےٚ ہیوٗ بہٕ دپہٕ پنٕنۍ ایگزامپل, مےٚ ہیوٗ نفر ییٚلہِ سٹیجس پٮ۪ٹھ گیوِ, کیونکہ مجھے میرے ٹیچر نے کانفیڈینس دی, انکریج کیا. گوٚو نہ کہ یہ چھُ سورُے میٲنِس ٹیچرٕ سُنٛد. سو گوٚو مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ریسپانسبلٹی کہ بہٕ تہِ کرکھ پنٕنۍ ٹیچر دیٹ وے ماٹِویٹ کہ تِم تہِ ہیٚکن پریزنٹیبل بٔنِتھ. تو آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو فوکس. وۄنۍ چھُ اگر أسۍ میوٗزکٕچ کتھ کرو تو ایک بہٕ دپ ایک ایکسپرٹن چھُ ووٚنمُت اگر آپ کو دیش کا سدھار کرنا ہے آپ کو میتھس اور میوزک پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. میتھس اور میوزک, جی جی جی, کیازِ کہ یِم چھِ دۄشوے کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کران, دۄشوے سبجیکٹ. اور رہا سوال میوزک کا, ییٚتہِ یُس زن چھُ میوزک, ییٚتہِ چھُ بی ایس تانی میوزک گژھان اور اس کے بعد جو ہے میوزک میں ڈگری یہاں پہ نہیں ہوتی ہے, یہ چھُ پیوان بچس نیبر گژھُن. دیر آر سو مینی ریزنز کہ مول موج چھُنہٕ مطلب کُنہِ تحت سوزان بچس نیبر کہ مٲنِو تُہۍ پونٛسہٕ چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ, یا دیر آر ادر ریزنز. تو سُہ ٹیلنٹ چھُ روزان بچس تٔتی, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان فردر سٹڈی کٔرِتھ کہیٖنۍ. میں نے بار بار میں نے بہت سارے پروگرام کے وسادت سے بولا ہے, میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ گوٚژھ ایم اے سٹارٹ گژھُن. بالکل. اور کتھا کلامی کے لیے معافی چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب 1 ہی منٹ بچا ہے, اور امید کرتے ہیں جو سینیریو ہے وہ ضرور چینج ہوگا. ہم جو ہے اسٹوڈیو آپ تک چھوڑ دیتے ہیں, آپ کے حوالے ہم ہمارے ناظرین کر دیتے ہیں, اور یہاں سے تابش اور ناظرینوں میں لیتے ہیں آپ سے اجازت. اور امید کرتے ہیں آپ نے آج کی جو میوزیکل سنڈے اس کو ضرور پسند کیا ہوگا. اور شازیہ حمید صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف فرما یہاں پہ آنے کے لیے, اور ہلال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین محترم, آپ اس پروگرام کو نوازتے رہیے, پیار دیتے رہیے. کل تو اوور ٹو یو شازیہ صاحبہ. جانا